لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو اور بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں اس مبروک موقع پر کہ جس میں جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم اپنے ناظرین سے اور امام کے چاہنے والوں سے گزار ہیں کہ حتی الامکان امام حسین علیہ السلام کے سے محبت کریں تو محبت اس طریقے سے کریں کہ جس طریقے سے محبت کرنے کا حق ہے۔ ہماری محبت جب بھی پوری طریقے سے کسوٹی پر کھری اتر سکتی ہے کہ جب ہم ان سے بھی محبت کریں اور ان کے اقوال ان کے افعال سے بھی ہم محبت کریں، ان کے اقوال کے مطابق ہم زندگی بسر کریں اور ان کے افعال کے مطابق ہم اپنے افعال بجا لائیں، اپنے امور بجا لائیں جو زندگی کے ضروری اور اہم ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی اس میں صاف اعلان ہو رہا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہیں اور نجات کا سفینہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اس حدیث کو خالی ایک کان سے سن کر اور دوسرے کان سے اڑائیں نہ، اس لیے کہ صاف اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین چراغ ہدایت ہیں۔ اب چراغ کی روشنی کہاں تک پھیلی ہوئی ہے کوئی محدود نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چراغ کی روشنی سے ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو مزین کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم چار چاند لگاتے ہیں اپنی زندگی میں، اس روشنی سے ہم اپنی آخرت کا سودا کس طریقے سے کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں پورا اختیار، پاور آف اتھارٹی ہم کو دنیا میں دے رکھی ہے چند سالوں کے لیے، اور اس کے بعد میں ہمیں ایک نہ ایک دن جو ہے وہ مر کے جانا ہے۔ تو اگر ہم اس زندگی میں جو میں نے امور انجام دیے ہیں، یا مثال کے طور پر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، یا مثال کے طور پر میں نے بدعمالی نعوذ باللہ کی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ہر انسان خاکی ہے، گناہگار ہے، معصومین کے علاوہ۔ یا مثال کے طور پر کوئی گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوا، گناہ صغیرہ سرزد ہو گیا، تو اس کا ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ایسا مداوع ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ گناہ حسنات میں بدل جائیں۔ ظاہر ہے کہ ہم جب بطفیل امام حسین علیہ السلام اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے اور وہ گناہ دوبارہ ہم جو ہے وہ اعادہ نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ خداوند عالم رحمان الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ نجات کا سفینہ، نجات کی کشتی ہے، اس میں دونوں چیزیں جو ہے، ہدایت بھی ہے۔ اب ہدایت جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے کی ہے، زندگی کس طریقے سے گزارو، اپنے مد مقابل کس طریقے سے بات کرو۔ اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں اور اس کے بعد میں ان کی جو تربیت ہوئی مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی گود میں اور جناب سیدہ کی گود میں، تو ظاہر ہے ہمارا یعنی ان کا ہر لمحہ، ہر فعل ہمارے لیے ہدایت ہے۔
ظاہر ہے کہ جب ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نجات ہم کو نصیب ہو سکے گی، اس لیے کہ آخرت میں بھی ہمارے پاس کوئی دوسرا مداوع نہیں ہے۔ سب سے بہتر ہماری قوم کے پاس، ہمارے پاس، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ہمارے پاس ائمہ اطہار ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی جو بھی عمل کریں ان کی خوشنودی کے لیے کریں۔ نعوذ باللہ اگر جو ہے ہم اپنے امام کو ناراض کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم یہ دعویٰ نہ کریں کہ جو ہے کہ ہمارے امام نے ہماری جنت کا، ہماری بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ ظاہر ہے حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان منگل یا بدھ کے دن پیدا ہوئے، ایک روایت کے حساب سے، متعدد روایتیں ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق آپ کی ولادت ہجرت کے تیسرے سال ربیع الاول، اور بعض کے مطابق ہجرت کے تیسرے یا چوتھے سال، جو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں وہ بتاتے ہیں، اور چوتھے سال جمادی الاول کے پنجم کو ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اس میں متعدد روایتیں ہیں، لیکن قوی روایت یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 3 شعبان کو ہجرت کے چوتھے سال ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جو قوی روایتیں ہیں، ضعیف روایتیں بہت سی ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم قوی روایتوں کا سہارا لیں۔ اس کے بعد میں ولادت کے بعد آپ کے جد بزرگوار، یعنی جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد میں آپ کی جد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کے گھر میں، جناب زہرا کے گھر میں اور جناب مولا متقیان علیہ السلام کی بیت الشرف میں سے آسمان تک کے ایک نور ساطع تھا، جس نور کی شعاعیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ نور کس وجہ سے ساطع تھا کہ آپ کے گھر میں، مولا کے گھر میں ایک نور کی پیدائش ہونے والی تھی۔ ظاہر ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، چاروں طرف سے مبارکبادیاں آنے لگیں۔ اب جب آپ کی ولادت ہو گئی تو آپ کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور ولادت کے 7ویں دن ایک گوسفند کی قربانی کر کے آپ کا عقیقہ کیا۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے عقیقہ، ہم تمام جو کچھ امور ایسے ہیں اسلام میں کہ جو مستحب امور ہیں اور کچھ میں تاکید کی گئی ہے، تو ان کو وہ واجب سے قریب ہیں، جنہیں سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ یہ عقیقہ، یہ اسلام میں سنت موقدہ ہے، اس کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ انسان یا بچے کی زندگی میں کوئی اگر مصیبت آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ یہی سب ہمارے اعمال ہماری مصیبت سے نجات کا سبب بنیں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی والدہ جناب سیدہ طاہرہ نے فرمایا کہ بچے کا سر مونڈ کر بالوں کا وزن کے برابر چاندی کا صدقہ دو۔ امام حسین علیہ السلام کا چاندی کا بالوں کے برابر صدقہ دیا گیا،
تو ہمارے اوپر بھی واجب ہے، ہمارے اوپر بھی ضروری ہے، سنت ہے کہ اگر ہم جناب زہرا کے چاہنے والے ہیں تو ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 6 سال چند ماہ کے عرصہ اپنے جد امجد رسول اللہ کے زیر سایہ گزارا۔ 6 سال اور چند ماہ جو ہے آپ اپنے نانا کے ساتھ میں رہے، کبھی جو ہے نانا کی دوش پہ بیٹھے، کبھی جو ہے نانا ناقہ بنے، کبھی سجدے میں امام حسین علیہ السلام رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جا کے بیٹھے۔ واقعات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ 29 سال اور 11 ماہ اپنے پدر بزرگوار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور 10 سال کا عرصہ اپنے برادر بزرگوار حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ گزارا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت کی مدت 10 برسوں پر مشتمل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو اوقات ہیں ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ جس میں نانا بھی موجود ہے، بابا بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، اور انہوں نے نانا کی وفات بھی دیکھی، اپنے والد کی شہادت بھی دیکھی، اور امام حسن اپنے بھائی کے جنازے پہ تیر چلتے ہوئے بھی دیکھے کہ کس طریقے سے اس امت مسلمہ نے جو کلمہ گو تھی، اس نے اہل بیت کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے۔ روایت میں آیا ہے کہ سبتین علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کا انتخاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ نام خدا کے حکم سے رکھے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہمیں یہ یقین ہے، یہ اعتماد ہے، اور یہ ہمیں اقوال سے ثابت ہے کہ جب تک وحی الہی نہیں آ جاتی تھی تب تک جو ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اب ہمارا سوال ہے امت مسلمہ سے کہ جو اپنے ذہنی خباثت کو زبان پر لا کے جو پیش کرتے ہیں اور اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ مسلمان وہ جبھی ہو سکتے ہیں کہ جب اقوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں، اور اگر کلمہ پڑھنے کے بعد ہم مشرک بن جائیں، منافق بن جائیں، تو ظاہر ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منع کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ایسا انسان کبھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اب آئیے وہ روایتیں۔ ام الفضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا عباس کی زوجہ، جو چچا تھے جناب عباس، ان کی زوجہ رسول اسلام کی خدمت میں آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے گزشتہ شب، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی، گزشتہ شب بڑا برا خواب دیکھا ہے۔ خواب اپنا بیان کر رہی ہیں، یعنی کہ یہ کب؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک دو دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ نے بیان کیا کہ دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر میرے دامن میں آ کر گر گیا ہے۔ یہ ام الفضل جناب عباس کی زوجہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی زوجہ یہ آپ اپنا خواب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خیر ہے، کس نے فرمایا؟ رسول اسلام نے فرمایا کہ خیر ہے، فاطمہ کے یہاں ایک بچہ ہوگا جس کی پرورش آپ کریں گی۔
ظاہر سی بات ہے کہ ام الفضل نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت انجام دی ہے، یہ شرف ان کو ملا۔ میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچی اور بچے کو آپ کی گود میں دے دیا۔ جب آپ پیدا ہو گئے تو رسول اسلام نے اسی خواب کے مطابق یعنی جو ہے آپ نے ام الفضل کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھتی ہوں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری۔ یہ آنسو کیوں جاری تھے؟ اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو تمام ملائکہ حضرت کو مبارکباد دینے کے لیے، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کو مبارکباد دینے کے لیے حضرت کے پاس اور مولا متقیان کے پاس تشریف لے گئے۔ جب یہ چل رہے تھے تو خدا بند عالم نے تمام ملائکہ کو روکا اور کہا کہ دیکھو، اس بچے کی ولادت کی مبارک کے ساتھ ساتھ یہ ہماری طرف سے میرے حبیب کو تعزیت بھی پیش کر دینا کہ یہ بچہ ایک دن وہ آئے گا کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے کربلا میں شہید ہوگا، اور اس کو ایک منوس گروہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کرے گا۔ تو ملائکہ نے جو ہے وہ آپ کے سامنے آ کے پیش کیا، جس پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا۔ اب امت مسلمہ سے ہماری گزارش ہے کہ کیا وہ کہیں گے کہ یہ گریہ کرنا بدعت ہے؟ اگر ہمت ہے تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں اور کہیں کہ یہ رسول اسلام نے یہ امر جو انجام دیا معاذ اللہ یہ غیر شرعی تھا، نہ ورنہ ظاہر ہے کہ جب روز محشر ہوگا تو رسول اسلام کے سامنے بھی ہم روبرو ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہماری کوئی بخشش کا سہارا ہو سکتا ہے اگر خدا نخواستہ رسولی ہم سے منہ موڑ لیں گے روز محشر؟ اس لیے تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گریہ فرمایا۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ تشریف لائے اور کہا کہ اسماء میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ کے حوالے کیا۔ آپ نے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور ایسے عالم میں آپ امام حسین علیہ السلام کو گود میں لے کر لیے ہوئے تھے اور گریہ بھی کر رہے تھے۔ تو امت مسلمہ یہ پہچان لے، یہ جان لے کہ جبھی ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے، جبھی ہم رسول اللہ کی شفاعت کے متمنی ہوں، کہ جب ہم رسول اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزاریں، جس میں ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت میں وصیت کہتا ہوں جملے کو، آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی، میں تمہارے نزدیک 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب خدا چھوڑے جاتا ہوں، ایک اپنے اہل بیت چھوڑے جاتا ہوں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم اتنے ذہین نہیں ہو، اور نہ ہی تمہارے بس کی بات ہے کہ بغیر مفسرین قرآن کے قرآن تمہاری سمجھ میں آ سکے۔ ظاہر ہے کہ متعدد روایت میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے رسول اسلام سے۔
اصحاب نے اس بات کا ذکر کیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اور سیرت کے سلسلے میں متعدد مرتبہ یہ ذکر کیا ہے اصحاب نے، خاص طور سے آپ کی قامت رسول اسلام سے بہت ہی زیادہ مشابہت رکھتی تھی، اور جو بھی آپ کو دیکھتا تھا اسے رسول خدا یاد آ جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی جو ہے میں بحار الانوار کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں یہاں پر خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں جو من اور ان روایات ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ عاصم بن کلیب نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور اس خواب کی تعبیر ابن عباس سے دریافت کی کہ آیا یہ خواب صحیح ہے یا نہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ جب تو نے رسول اللہ کو دیکھا تو کیا تمہیں امام حسین کا خیال نہیں آیا؟ ظاہر صاحب ہے انہوں نے سوال کیا کہ جب تم نے جو ہے رسول اسلام کو دیکھا تو کیا تمہیں امام حسین کا خیال نہیں آیا؟ میں نے کہا کہ خدا کی قسم رسول اللہ کے قدم اٹھانے کا انداز اسی طریقے سے تھا جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام قدم اٹھاتے ہیں۔ یعنی جب تم نے رسول کو دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو تم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ جو ہے کہ خدا کی قسم جس طریقے سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم اٹھا کے چل رہے تھے، اسی طریقے سے میں نے امام حسین علیہ السلام کو ہو بہو دیکھا ہے۔ اس وقت ابن عباس نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ حسین کو رسول اللہ سے مشابہ پایا ہے، یعنی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام حسین علیہ السلام کی شباہت بالکل ایک جیسی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے امام کے بارے میں اگر کچھ دنیا کے شیاطین لغو باتیں کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان کی فہرست میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اور جب امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ حلالی اور غیر حلالی میں کیا فرق ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا ذکر کر کے دیکھ لو، اگر ہمارے ذکر سے انسان کے لب پر تبسم آ جائے، لبوں پر تبسم آ جائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ حلالی ہے، اور اگر ہمارے ذکر سے انسان کے چہروں پر مردنی چھا جائے تو اس کی نسل کے بارے میں یہ تصور کرو کہ وہ غیر حلالی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہمارے لیے اگر ہم اپنی نسل کو اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ہی سہارے سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو چمکدار اور روشن بنائیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تھا کہ حسین ابن علی کے سر کو ایک تشت میں دربار میں لایا گیا۔ یہ انس کہتے ہیں کہ جو ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو عبید اللہ کے دربار میں لایا گیا تو ابن زیاد نے چھڑی سے آپ کی ناک اور صورت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں نے اس سے اچھا چہرہ نہیں دیکھا۔ یہ دشمن کہہ رہا ہے۔ آج شیعوں میں آپ کو جو ہے کیڑے نظر آ رہے ہیں، آج شیعوں کی مخالفت ہو رہی ہے، آج اہل بیت
کہ چاہنے والوں کا قتل کیا جا رہا ہے، سوچو کہ تمہاری آخرت کیا ہوگی۔ یہ وہ معززین ہیں، یہ وہ معصومین ہیں کہ جن کا ہر عمل خداوند عالم نے قرآن بنا دیا، ان کے ہر عمل پر خداوند عالم ناز کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا کہ ابن زیاد، کیا تو نہیں جانتا کہ حسین ابن علی رسول اللہ سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال عاصم ابن کلیب سے نقل ہوا ہے کہ اس نے سوال کیا۔ امام حسین علیہ السلام ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے وہ محبوب نواسے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحات کو دین رسول اور توحید کو بچانے کے لیے اپنا آخر لمحات تک کے اپنی زندگی کا ہر لمحہ صرف کر دیا، اور آخر میں آپ کی شہادت بھی اس دین خدا کو، اس توحید کو بچانے کے لیے ان کی شہادت کربلا میں ہوئی۔ اور یہی نہیں کہ اکیلے ہی نہیں، بلکہ اپنے کنبے کے ساتھ وہ تشریف لے گئے، اور کنبے میں سب کے سب زیادہ تر شہید ہوئے، صرف امام زین العابدین علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام، یہ ظاہر ہے کہ وہ بچ گئے تھے۔ لہٰذا ہماری اولین فریضہ ہے کہ ہم اپنی خالی زبان سے نہ کہیں کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، بلکہ ہم اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کریں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے محب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔